بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھا جی، شرح تعظیم سبق نمبر 21 ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں وَتَلْزَمُهُمَ الْمُطَابَقَةُ وَلَوْ تَقْدِيرًا وَلَا عَكْسًا، یہاں سے پڑھ رہے ہیں۔ اس کی پوری تفصیل تو ہم پچھلے سبق میں کر چکے ہیں، لیکن پچھلا سبق ریکارڈنگ میں نہ آنے کی وجہ سے دوبارہ اس کو سرسری اعتبار سے ہم ریکارڈنگ میں لا رہے ہیں، ورنہ تفصیلات آپ نے نوٹ کی ہوئی ہیں۔ اچھا جی، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دلالت مطابقی وہ تضمنی اور التزامی کو تو لازم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مطابقی اکیلے بھی ہو سکتی ہے جہاں تضمنی اور التزامی کا دور دور تک کوئی تصور نہ پایا جائے، لیکن تضمنی اور التزامی اس وقت ہوگی کہ جب پیچھے مطابقی بھی ہو۔ اگر مطابقی کہیں نہیں بھی نظر آ رہی تو پھر بھی ہم اس کا لحاظ کریں گے، ولو تقدیراً اس کا ہم لحاظ کریں گے، یعنی مطلب یہ کہ کل ہے تو تبھی اس کا تضمنی جز بن رہا ہے اور تبھی اس کا لازم التزامی بن رہا ہے۔ اچھا، اب مطابقی کبھی ایسے ہو کہ وہ اس کے ساتھ تضمنی اور التزامی دور دور تک نہ ہو، جیسے ہم نے اس کی مثال دی تھی واجب تعالیٰ۔ تو وجودی باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ایسی ہے کہ وہ کل دلالت مطابقی ہی پائی جاتی ہے اس میں تضمنی اور التزامی کا دور دور تک تصور نہیں، کیونکہ اللہ کا نہ جز ہے نہ کوئی لازم ہے۔ یہ بات میں نے تفصیلاً کل آپ کے سامنے رکھ دی تھی۔ دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ مطابقی اور تضمنی جب بھی پائی جائے گی تو تضمنی اور التزامی جب بھی پائی جائے گی تو مطابقی اس کے ساتھ لازم ہے۔ ہاں، اگر ایسے ہو سکتا ہے کہ کبھی تضمنی اور التزامی، اس پر ایک سوال پیدا ہوا تھا کہ تضمنی اور التزامی ہو اور وہ مشہور ہو جائے، اس طور پر مشہور ہو جائے کہ مطابقی کی طرف لوگوں کا ذہن ہی نہ جائے، تو پھر ایسی صورت میں تو ہم نے کہا کہ ایسی صورت میں مطابقی پھر بھی ولو تقدیراً اس کے اندر مانی جائے گی، کیونکہ کل کے بغیر جز یا لازم کا تصور نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز بھی کل آپ کے سامنے آ گئی۔ اب اس کے ساتھ میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ مطابقی کے ضروری ہے تضمنی اور التزامی کے ساتھ۔ وجہ یہ ہے کہ تضمنی اور التزامی یہ فرع ہیں اور مطابقی کیا ہے، اصل ہے۔ اور اصول میں نے لکھوایا تھا کہ دوسرا یہ کہ مطابقی مطبوع ہے اور یہ دونوں تابع ہیں، اور اصول یہ ہے کہ المطبوع والاصل یوجد بدون التابع والفرع، تابع اور فرع کے بغیر اصل اور مطبوع پائے جا سکتے ہیں، دون عکسی، اس کا الٹ نہیں ہو سکتا کہ فرع پائی جائے تابع پایا جائے اور وہ نہ ہو۔ اس کی مثال میں نے کہا تھا ٹریکٹر بغیر ٹرالی کے ہو سکتا ہے، ٹریکٹر مطبوع ہے، لیکن ٹرالی بغیر جو ہے اس کے ٹریکٹر کے نہیں ہو سکتی، اس کا کام کیا ہوگا، پھر وہ استعمال میں کیسے لائی جائے گی۔ اچھا، پھر میں نے اس پر یہ بھی سمجھانے کے لیے مثال دی تھی کہ بیٹا چاہے جتنا بھی مشہور ہو جائے، باپ کو چاہے کوئی علاقے میں بھی پوری طرح نہ پہچانتا ہو، پھر بھی باپ کی حیثیت باپ کی رہتی ہے اور وہ باپ رہتا ہے، بیٹا رہتا ہے۔ چنانچہ تضمنی اور التزامی جتنے بھی مشہور ہو جائیں، لیکن یہ مطابقی کے بغیر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مطابقی کو ساتھ ماننا پڑے گا آخری درجے میں، ولو تقدیراً، یہ ضروری ہوگا۔ اچھا، پھر اس کی میں نے ایک مثال یہ دی تھی کہ دیکھیے کہ ہم حاتم تائی کا لفظ بولتے ہیں، تو حاتم تائی کا لفظ جس آدمی کے لیے بولا گیا تھا، اس کا نام تو اس کے لیے تو وہ تو مطابقی تھا، لیکن اب جب ہم حاتم تائی بولتے ہیں تو اس سے مراد لازمی معنی ہوتا ہے سخاوت۔ تو اب یہ سخاوت کے معنی میں اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ مطابقی کی طرف ذہن ہی نہیں جا رہا، تو نہ جائے، پھر بھی مطابقی ہی رہے گا۔ یہ میں نے التزام کس کی لازم کی مثال دی تھی، جو لازم بہت زیادہ مشہور ہو گیا ہے اور مطابقی کی طرف ذہن نہیں جا رہا۔ تضمنی کی مثال کے جو بہت زیادہ مشہور ہو گیا ہے، اس کی مثال میں نے ایک دی تھی کہ کوئی آدمی نماز نہ پڑھ تو اس کو ہم کہتے ہیں یار سجدہ کیا کرو، اللہ کے آگے سجدہ کیا کرو۔ تو سجدہ کرنے سے مراد کیا ہوتا ہے، نماز پڑھا کرو۔ اب سجدہ اس کا ایک جز ہے، تو ہم نے جز بولا اور کل مراد لیا، تو یہ گویا تضمنی ہم نے مشہور کر دی ہے، مطابقی کی طرف ذہن نہیں جاتا، لیکن اس کے باوجود مطابقی یعنی کل نماز پیچھے تقدیراً موجود ہوتی ہے۔ یہ مثالیں بھی کل میں نے آپ کے سامنے دہرائی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آگے میں نے ولا عکسہ کی پوری تشریح بھی خیر آپ کے سامنے کر دی ہے، اور پھر میں نے اس کی یہ بھی کہا تھا کہ یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی مطابقی جو ہے اس میں کم از کم اتنا لازم تو موجود ہے نا کہ اس کو تضمنی اور التزامی لازم نہیں، تو یہ تضمنی اور التزامی لازم نہیں، یہ بھی ایک لازم ہے،
تو ہم نے کہا اس طرح لازم نہ ڈھونڈیں، چھوٹے موٹے جو ہے اس طرح کے ڈھونڈیں گے تو پھر بہت ساری چیزیں اور نکل آئیں گی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر بنائی تھی 2 قسمیں لائی تھیں، لازم بین، لازم غیر بین۔ لازم بین اس کی 2 قسمیں بنائی تھی، بالمعنی الاخص بالمعنی العام۔ لازم غیر بین کی بھی 2 قسمیں بنائی تھی، بالمعنی العام بالمعنی الاخص۔ میں نے عرض کیا تھا ان کی تشریحات چونکہ ہم پیچھے مرقات میں کر آئے ہیں، اس وجہ سے ہم دوبارہ نہیں دہراتے، البتہ ان کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ لازم بین بالمعنی الاخص، اس کی مثال ہم نے دی تھی کہ جس طرح بصر لازم ہے کس کو جی؟ نابینا اعمى کو، یہ لازم بین بالمعنی الاخص۔ لازم بین بالمعنی العام کی مثال میں نے دی تھی جیسے کہ 4 کو زوجیت یعنی جفت ہونا لازم ہے۔ لازم غیر بین بالمعنی الاخص کی مثال میں نے دی تھی جیسے کہ انسان کو ملزوم ہے اور اس کو لازم ہے کاتب بالقوہ۔ اور لازم غیر بین بالمعنی العام کی مثال میں نے دی تھی جس طرح کہ حدوث عالم، عالم یعنی جہان کیا ہوتا ہے جی؟ حادث ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت باقاعدہ پیش آتی ہے، اور ہم دلیل دیتے ہیں اس کی کہ العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث، تو یہ ہم اس کی دلیل باقاعدہ دیتے ہیں۔ یہاں پر کون سا لازم مراد ہے؟ یہاں پر لازم بین بالمعنی الاخص، یہ ہم نے یہاں پر آپ کو بتایا تھا، یہاں یہ مراد ہے۔ بہرحال تو یہ اس اعتبار سے مراد ہوگا۔ اب یہاں بہت ساری باتیں ہم نے اور بھی کی تھیں، بہرحال ہم اس کا ایک یہ بھی کہا تھا ہم نے کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ اچھا ایک سوال یہ بھی ہم نے اٹھایا تھا کہ آیا تضمنی اور التزامی آپس میں ایک دوسرے کو لازم ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو لازم نہیں ہے۔ مثلا مطابقی کے ساتھ تضمنی ہو، لازم کا دور تک تصور نہ ہو، مطابقی کے ساتھ التزامی ہو، تضمنی کا دور تک تصور نہ ہو۔ اس کی ہم نے مثال دی تھی، مثلا ہم نے کہا تھا لفظ کا معنی موضوع لہو جو ہے وہ اس طور پر ہو کہ وہ مرکب ہو لیکن اس کا لازم کوئی نہ ہو، تو اب دیکھیے مطابقی کے ساتھ تضمنی آ گیا، التزامی نہیں ہے۔ یا لفظ کا معنی موضوع لہو جو بسیط ہو، اور بسیط کی صورت میں اس کے ٹکڑے اجزاء تو نہیں ہوں گے، اور اس کا کوئی جو ہے لازم ہو، تو ایسی صورت میں پھر ہم کہیں گے التزامی آ گیا ہے اور تضمنی نہیں آیا۔ تو یہ 2 ہم نے صورتیں بھی آپ کے سامنے رکھی تھیں اس حوالے سے۔ پھر میں نے ولو تقدیراً کے حوالے سے ایک دیسی قسم کی مثال آپ کے سامنے رکھی تھی کہ کوئی معاملہ فہمی کے اعتبار سے کہ کوئی معاملہ الجھاؤ میں ہو تو اس کو سلجھانے کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ کوئی انسان ہے تم میں جو اس کو سلجھا دے، حالانکہ انسان سارے موجود ہوتے ہیں، تو اس انسان سے مراد پورا حیوان ناطق نہیں ہوتا، وہ تو سارے پہلے سے موجود ہیں۔ یہاں سے خاص جو ہے چیز مراد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ صرف ناطق یعنی ناطق کے کامل مراد ہوتا ہے، ایسا آدمی جو صحیح معنوں میں شعور عقل سلیم اور شعور تام رکھتے ہوئے صحیح معنوں میں سوچتا تولتا بولتا اور معاملات کو سلجھانے والا ہو، تو ناطق کا اعلیٰ درجہ مراد ہوتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر بھی تضمنی آ رہی ہے، اور یا اس سے مراد ہمارے ہاں ہوتا ہے اچھا خاصا لکھا پڑھا، اچھا خاصا لکھا پڑھا سمجھدار آدمی، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے جی عرض خاص، تو گویا یہاں پر عرض خاص مراد ہوتا ہے۔ جس طرح لوط علیہ السلام نے کہا تھا الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی نہیں ہے رجل الرشید، یعنی مرد تو سارے موجود ہیں لیکن کوئی تم میں ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر عقل سمجھ بوجھ ہو اور معاملات کو بات کو سمجھتا ہو اور بات سنجیدہ طریقے سے کرتا ہو۔ اچھا جی، یہ میں تقریباً ساری چیزیں جلدی سے پھر سے دہرا دی ہیں، اور جو ہم نے کل تفصیلاً پڑھی تھیں آج میں نے اجمالاً آپ کے سامنے دہرا دی ہیں۔ اب ہم اس عبارت کو لے کے چلتے ہیں، قولہ قول الماتن، علامہ تفتزانی کا قول، وتلزمہما المطابقۃ ولو تقدیراً، تضمنی اور التزامی کو لازم ہوں گے، کیا لازم ہوگا جی؟ مطابقی، ولو تقدیراً، چاہے اگرچہ تقدیراً ہی ہو۔ تشریح میں نے کر دی، اذ لا شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان الدلالۃ الوضعیہ کہ دلالت وضعیہ جو ہوتی ہے علی جزء المسمى معنی موضوع لہو کے جز پر، ولازمہ اور اس کے لازم کے اوپر، فرع، یہ ایک فرع ہوتی ہے الدلالہ، اس دلالت کی جو دلالت کس پر ہو جی؟ علی المسمى معنی موضوع لہو پر، یعنی مطابقی پر، کس پر جی؟ مطابقی کے اوپر۔ اچھا، سواء برابر ہے کہ کانت دلالت ہو یہ دلالت مطابقی علی المسمى موضوع لہو پر محققتاً، یا تو بالکل واضح بہی طور پر یعنی ثابت شدہ بہی طور پر، بأن یطلق اللفظ کے لفظ کو بولا جائے، ویراد به المسمى اور اس سے مراد مسمى موضوع لہو مطابقی لیا جائے، ویفهم منہ اور اس سے سمجھا جائے، منہ الجزء جز کو سمجھا جائے،
اول لازمی یا لازم کو، یعنی مطابقی کے ساتھ یا صرف تضمنی کو لایا جائے یا صرف التزامی کو لایا جائے، بے تبعی تابع کر کے، او مقدرتاً نمبر 2، یا یہ جو ہے مطابقی کا لحاظ تقدیری ہوگا، تحقیقی نہیں ہوگا، کما جیسا کہ اذا اشتہر اللفظ، کوئی لفظ مشہور ہو گیا ہے، فی الجزء جز کے اندر، اب لازمی یا لازم کے اندر، فالدلالۃ علی الموضوع لہ، پس دلالت موضوع لہ کے اوپر، وَإِن لَمْ يَتَحَقَّقْ هُنَاكَ بِالْفِعْلِ، اگرچہ بالفعل واضح طور پر ثابت نہیں ہو رہی، لیکن الا انها واقعۃ تقدیرا، مگر یہ کہ وہ چھپی چھپائی یعنی مانی ہوئی تقدیری اس کے اندر موجود ہے، کیونکہ جز بغیر کل کے نہیں ہوتا، لازم بغیر ملزوم کل کے نہیں ہوتا۔ بے معنی اس کا یوں نکلے گا ان لہذا اللفظ کی، اس لفظ کے لیے معنی ایک معنی ہے، لو قصد من اللفظ کی، اگر اس کو لفظ سے مراد قصد لیے کیا جائے، ارادہ کیا جائے اس کا، لکان دلالتہ علیہ، تو البتہ ہو جائے گی اس لفظ کی دلالت اس کے اوپر مطابقتاً مطابقی۔ وَإِلَىٰ هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ، کیا مطلب یعنی چھپی ہوئی ہے، اگر آپ لفظ کو ذرا پورے طریقے سے بولیں تو تضمنی جہاں بہت مشہور بھی ہوا ہے، التزامی بہت مشہور بھی ہوا ہے، لفظ کو پورے طریقے سے بولیں تو پیچھے آپ کو چھپا چھپایا کیا مل جائے گا، مطابقی مل جائے گا، کل مل جائے گا، تقدیراً اس کو کہتے ہیں۔ وَإِلَىٰ هَذَا أَشَارَ، اسی کی طرف اشارہ دیا ہے علامت افتزانی نے بقولی، اپنے اس قول کے ساتھ، وَلَوْ تَقْدِيرًا، وَلَوْ تَقْدِيرًا۔ آگے ولا عکس، عکس نہیں ہو سکتا، اس کا عکس کی تشریح بھی میں نے کر دی ہے کہ تضمنی التزامی اس کو لازم نہیں ہے، مطلب مطابقی جب ہو تو، یا آپس میں بھی ایک دوسرے کو لازم نہیں ہے۔ اذ یجوز، یہ جائز ہے، یکون لللفظ، کہ لفظ کے لیے کوئی معنی بسیط ہو، معنی بسیط جس کا جز نہ ہو سکے، لا جو آپ نے پیچھے اس میں مرکات میں پڑھا تھا نا، بسیطے، بسائط، سنگل چیز کو کہا جاتا ہے، تو بسیطہ، اس کے مقابلے میں آپ نے مرکبہ پڑھا تھا، ڈبل، دونوں کا نام آپ نے پیچھے پڑھا تھا، ان کا آبا جی تھا موجہہ، تو موجہہ کی 2 قسمیں پڑھی تھیں، بسیطہ، بسائط آپ نے 7 پڑھے تھے اور دوسرے آپ نے کوئی 8 پڑھے تھے، یہاں 2-3 اضافہ ہو جائیں گے اس کتاب میں۔ اچھا، اسی طرح یہاں پر آ گیا جی کہ ولا عکس، جائز ہے کہ ایک معنی بسیط ہو، لا جز لہ، نہ اس کا جز بنتا ہو، تضمنی نہ ہو، ولا لازم لہ، نہ اس کا لازم ہو، یہ ہو سکتا ہے، جیسے آپ کو بتایا تھا نیچے لکھے لفظ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، وجود باری تعالیٰ، نہ جز ہے نہ لازم ہے اس کا، فیتحقق، پس ثابت ہو جائے گا، حینئذ اس وقت، المطابقۃ، مطابقی، بدون تضمن والالتزام، ان کے بغیر لازم ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا۔ ولو کان لہ معنی مرکب، اگرچہ اس کا معنی مرکب ہو نہ، اور اگر اس کا معنی مرکب ہو، لا لازم لہ، اس کا کوئی لازم نہ ہو، یعنی تضمنی ہو لازم نہ ہو، فیتحقق تضمن، تضمنی آ جائے گی، بدون التزام، التزامی نہیں آئے گی۔ اب آگے چلیں، آگے کہتے ہیں ولو کان لہ معنی بسیط، اگر اس کا معنی بسیط ہے، لہ لازم، اس کو کوئی لازم بھی ہے، تحقق الالتزام بدون تضمن، تضمن تو آ ہی نہیں سکتا کیونکہ بسیط ہے، فالاستلزام غیر واقع فی شیء من الطرفین، ثابت یہ ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ لازم غیر واقع ہے یہاں پر، یعنی لزوم غیر واقع ہے طرفین کے اعتبار سے۔ کیا طرفین سے کیا مراد ہے؟ تضمنی اور التزامی، تضمنی اور التزامی، یہ ایک دوسرے کو لازم نہیں ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہو تو دوسری ہونی لازم ہے، بلکہ یہ کبھی ایک ہوگی دوسری نہیں ہوگی، اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی ہیں۔ تو بہرحال یہ کل سبق ہم نے مختصر انداز میں پھر سے دوہرا دیا ہے۔